ہیلو السلام علیکم. میرا نام شازیہ ہے. میں پرتھ آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. میں نے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. جی میرا پورا نام تو شازیہ پروین ہے، حالانکہ میں نیک پروین نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرا نام شازیہ پروین ہے. جی میں پرتھ آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 سال پہلے، بہت برا. اور اس کی وجہ سے میرا فروزن شولڈر اور میرے نی میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی. اس سے پہلے بہت پہلے میرا ایک فریکچر بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری ٹانگ میں بہت شدید تکلیف تھی. کیونکہ میں یہاں پہ نائٹ شفٹ کرتی ہوں، تو اس کی وجہ سے میرے بہت زیادہ پین ہوتا تھا کہ کام نہیں کر پا رہی ہوں. حالانکہ میں کنٹرول روم میں ہوتی ہوں، تو حالانکہ صرف بیٹھنے کی جگہ ہے، زیادہ چلنے پھرنے کی بھی نہیں ہے، لیکن گھٹنے میں بہت تکلیف. کبھی مساج چیئر لے رہی ہوں، کبھی مساجر لے رہی ہوں، کبھی کیا چیز لے رہی ہوں. لیکن پھر اچانک میں نے وہ سکرول کرتے کرتے، کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کا پروگرام دیکھا تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، تو میں نے آپ کا پروگرام سامنے آیا، میں نے دیکھا اور میں نے یہ ریمیڈی کی ہے اللہ والی. اور صلی رحمان والی ابھی تک نہیں کی ہے، وہ انشاءاللہ آج شروع کروں گی. اور مائی اپالوجیز کہ میرا فلو ہوا ہے، تو میرا گلا بہت خراب ہے. لیکن میں نے یہ اللہ والی ریمیڈی کی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ میرے گھٹنے کی تکلیف ختم ہو گئی ہے، میرے دانت کی تکلیف ختم ہو گئی ہے، میری ٹانگ میں جو جتنی بھی میری پرابلمس تھی. کیونکہ میں نے صرف ایک چیز جو میں لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ دوسروں کو معاف کریں. کیونکہ جب میں نے ڈاکٹر معاف کیا نا سب کو، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہوں. اور بعد میں نے سوچا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر صرف اور صرف نفرت تھی، کچھ بھی نہیں تھا. سوائے نفرت کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں. کیونکہ کئی دفعہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، اچھا ٹھیک ہے فلاں کو، تو بندے کا دل کرتا ہے اچھا میں اس کو تو ایسے کر دوں گی، میں یوں کر دوں گی، میں یوں کر دوں گی، اور ایسے انتقام والی چیزیں. لیکن جب میں نے معاف کیا تو مجھے بہت ہی عجیب لگا یہ. تو اس کے بعد میں نے یہ ہے کہ ماشاءاللہ بابا جی کو اللہ بہت زیادہ ان کے درجات بلند کرے، اور آپ کو بھی بہت ساری صحت زندگی دے. کیا ہوا کہ میں نے دعائیں کرانا شروع کی ہیں یہاں پہ. میرے کولیگ ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، ان میں سکھ بھی ہیں، اور ان میں کرسچن بھی ہیں. جو مسلم ہیں وہ ذرا زیادہ کرتے ہیں، اچھا نہیں سورہ رحمان ہی کیوں، اچھا قرآن تو پورا ہے. میں نے کہا بھائی میری، کیونکہ میں ہر ایک کو اس طریقے سے بات کرتی ہوں کہ میں یہاں کے لیے ہوتی ہوں، میرے پیرنٹس پاکستانی ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے کہا بھائی مانو یا نہ مانو. کیونکہ میں بہت سارے علاج کر رہی تھی، اچھا یہ وہ پنیاں بنا لو، دوائیاں کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ان کا نہیں ہوگا، بٹ مجھے آرام میرے اللہ نے دیا ہے. بس میں اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی تھی کہ آپ کو یقین ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ میرے اوپر اس نے بہت زیادہ کرم کیا. ایک ایسی جگہ میں پرتھ میں ایسی جگہ بیٹھی ہوں تو بہت دور ہے. کیونکہ آسٹریلیا لوگ تو کہتے ہیں آسٹریلیا سڈنی میلبرن اور ایڈیلائڈ اور یہ ہے، لیکن پرتھ بہت دور کا ایریا ہے. بڑا گرم بھی ہے، الحمدللہ گرمی بڑی ہوتی ہے. جی گرمی بھی شاید وہاں زیادہ ہوتی ہے. جی آج میں تو جی بہت زیادہ یہاں پہ، بلکہ جہاں پہ میرا گھر ہے اللہ کا کروڑ شکر اور اس کی عطا ہے کہ اکیلی جب میں آئی تھی آفٹر ڈیورس آئی کیم ہیئر، اور میں نے جاب کی، ریزیڈنسی لی، پھر گھر بنایا، سب کچھ کیا. اور ابھی پھر پچھلے 2 سال پہلے میرے پیرنٹس نے میری شادی کی. میں اپنے والدین کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہر ٹائم میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے اکیلے لڑکیوں کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں خرچ کر رہے ہو، مت کرو ایسے، اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو، لڑکی ہے. کیونکہ میں تھوڑی اپنے ابا کی تھوڑی بہت زیادہ لاڈلی بھی بیٹی تھی. میرے ابا نے کہا کہ نہیں بھائی تم جا کے اپنا مستقبل بناؤ. اور ابھی ماشاءاللہ اپنے ابا کی مرضی سے ہی میں نے میرج کی ہے، ارینج میرج. حالانکہ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے کیسے، لیکن میں یہ بات ایک چیز اور بھی لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں. میں ریئلی دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کے والدین کا فیصلہ کبھی بھی آپ کے لیے غلط نہیں ہوتا. اللہ خیر کرے گا. جی تو الحمدللہ بس میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ تو ہوا ہے. معجزہ کہیں، کرامت کہیں، کچھ بھی ہے، میرے ساتھ تو ہوا ہے. میری ساری پریشانی سب چیزیں دور ہو گئی ہیں. میرا تو یہ بھائی میں تو مانتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ جو آپ نے کنیکشن، یا بابا جی نے جو آپ نے جو کنیکشن ہمارا کروایا. حالانکہ یہی باتیں میں اپنے ابا سے بھی سنتے رہتے تھے ہم لوگ کہ ٹھیک ہے نہیں. میرے ابا بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ میرے ابا کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ان کے ہمارے گھر میں بھی لنگر اور اس طرح ہوتا ہے سب. لیکن وہی بات ہے کہ گھر کا پیر ہولا ہوتا ہے، ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے. تو ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی کہ کیوں، اچھا ابھی وہاں اکیلی ہے. ابھی کیونکہ گھٹنے میں میری بہت زیادہ اتنی زیادہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں رو کے میں اپنی جاب کمپلیٹ کرتی تھی اور فیلنگ ہو جاتی تھی پاؤں میں. اور الحمدللہ اس ریمیڈی سے بالکل میں نے اس کو ایز اے ریمیڈی ہی لیا ہے. اور میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گی کہ پلیز آپ اس کو ایز اے ریمیڈی ہی لیں. میں بلکہ ایک چیز اور اس میں کرتی ہوں
پتہ نہیں شاید آپ کو برا نہ لگے, میں ان کو کہتی ہوں اچھا یہ ٹوٹکا ہے, تم اس کو ایز اے ٹوٹکا لو, جیسے ڈفرینٹ چیزیں آپ لیتے ہو نا, آپ اس کو ایز اے ٹوٹکا لے لو کہ اچھا یہ ٹوٹکا ہے, یہ تم کر لو. الحمدللہ بہت سارے 1-2 لوگوں نے بہت کہا کہ نہیں ہماری جو ہم لوگ کر رہے تھے وہ پوری ہو گئی ہیں, نہیں سب ہو رہا ہے سب. تو الحمدللہ میں آگے بھی دعائیں کروا رہی ہوں. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بس اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا آپ سے بات کر کے بڑا مزہ میں آیا, لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں اچھا لگا ہے. اور ٹوٹکے کی بات کو میں نے غصہ نہیں کیا. بابا جی خود کبھی کبھی کسی کو کہتے ہیں تیرے ہاتھ گدڑ سنگھی آ گئی ہے تو کر موج, جو کئی لوگ آگے سے اس کی صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. تو بابا جی بالکل صحیح کہتے تھے, کیونکہ میں بلکہ آج میں انشاءاللہ مارچ میں پاکستان آ رہی ہوں, کیونکہ میں ہسبینڈ کے پاس عید گزارنے آ رہی ہوں. تو میں ان کو, وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ تمہیں کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ جانا ہے. میں نے کہا, میں ان کو اپنی بتاتی مجھے بڑی امام جانا ہے, مجھے پاک دامت جانا ہے, مجھے فلاں جگہ جانا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ملنگ کا ہے کس طرح کا ہے. تو میں کہا مجھے لیلا جانا ہے. کہتا یہ لیلا نہیں چیز ہے, میں نے اس دفعہ سنی ہے تمہارے پاس. میں کہا بس میں آپ کو آ کے بتاؤں گی کہ کیا ہے کیا نہیں. تو یہ بس بہت شکریہ بابا جی کا بھی اور آپ کا بھی, اور سب سے زیادہ شکریہ میرے اللہ کا. انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے, تو بس یہی تھا, زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گی کہ مجھے پتا ہے بہت سے دکھی لوگ جو ہے وہ کرنا چاہیں, لیکن میں ان کو اس بات کا مطلب یقین دلاتی ہوں کہ میرے اوپر تو یہ موجہ ہوا ہے. اب آگے ماننے والی ہے وہ اپنی مرضی ہے کہ مانے یا نہ مانے, بٹ میں وہ اس دن مجھے یہ زبان بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ویسے کیوں ہے آپ یہ کیوں سے کہہ رہی ہیں, آپ نے وہ دنیا کھائی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو, میرے ساتھ تو ہوا ہے اور میں مان رہی ہوں, تم مانو یا نہ مانو. ٹھیک, بس آپ بتاتے جائیں, آگے اللہ خیر کرنے والا ہے, جس کا بھلا ہو جائے. میں ان سب لوگوں کا, مجھے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں جو نہ آج تک میرے سے ملے ہیں کبھی, اور ٹھیک ہو گئے خود ہی 3-3 4-4 سال سے, یا جتنے بھی ٹھیک ہوئے, کئیوں کا تو کام بھی نہیں ہوا, لیکن وہ پاگلوں کی طرح آگے سے بتا رہے ہیں اور بڑے حیران ہو کے مجھے بتاتے ہیں کہ رزلٹس بڑے زبردست ہیں. بس ہمارا کام نہیں ہوا, لیکن ہمیں اس کا شکوہ نہیں ہے, ہمیں وہ بھول ہی گیا. دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے نا, جب مطلب میں نے 1-2 چیزیں یہ کی تھی کہ 1-2 میری فرینڈز ہیں, ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی, اور کچھ 1-2 لوگ ایسے بہت ہی قریب ہوتے ہیں نا جو آپ کمیونٹی, کیونکہ میں کمیونٹی میں بالکل بھی نہیں ہوں, میں بہت مطلب اکیلے قسم کا بندہ ہوں, کیونکہ میں اکیلی یہاں پہ رہتی تھی. تو مجھے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ اچھا والدین مطلب آپ کو پتا ہے پاکستان والا وہی ہماری کوئی بات نہ کر دیا, اچھا فلانے کی بیٹی وہاں پہ ہے, فلانے کی بہن وہاں پہ ہے. حالانکہ میرے بھائی یہاں پہ نہیں ہوتے, ابا یہاں پہ نہیں ہوتے, لیکن آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم مطلب عزت دار گھروں سے ہیں اور کوئی بندہ بات نہ کرتے. تو وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ بندہ کہتا ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتی ہوں, نظر آتے ہو تم بوتھی مبارک ٹھیک ہو تو میں دیکھوں بھی کہ اچھا خوش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے آرام سے, رک بیٹھ نا وہاں سے بیٹھ میں دیکھ, دعا سیشن میں شامل ہو, ایسے کرسی کے نیچے گھسی ہوتی ہے. سوری جی میں بیچ میں ایک بٹیرا پکڑا تھا. نہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ بلکہ میں اگر بولوں تو یہ بدتمیزی ہے کہ میں بول رہی ہوں. کئی بچے ایسے ہیں جو پورے ٹھیک ہو کے پھر یہ لائیو میں نہیں بولتے, آگے میری کرسیوں میں گھس جاتے ہیں, روتے رہتے ہیں, صرف اس لیے کہ جس طرح وہ کرکٹ ٹیم ہے نا ہماری, ان سے اگر کہو یار تم اچھا بڑا میچ جیتے ہوئے تھے, یہ آخر میں تم نے کیا کیا, یہ تو میچ ہار گئے ہو. وہ کہنا مینوں پتا لگا, مینوں مین آف دی میچ بنانے لگے نے, میں کہا انگریزی بولنی پانی, میں میچ ہار گیا. نہیں میرا تو یہ ہے کہ میں بتاتی ہوں, کیونکہ مجھے خود شفا ہوئی ہے. میں اس سے کیوں ابھی پچھلے کل پرسوں سے میری طبیعت, کل سے تھوڑی میری طبیعت زیادہ خراب تھی, کیونکہ میں نائٹ شفٹ کرتی ہوں, تو شاید تھوڑا سا فلو وغیرہ اس طرح کا. تو میں رات کو بھی انتظار کرتی ہوں کہ مجھے صرف ایک تھوڑی سی وہ چیز ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے, تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لائیو دیکھوں اور کروں. اور سب سے بڑی بات جو میں اس میں کہتی ہوں, جس سے مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی, کہ جب میں نے معاف کیا سب کو, بہت ظاہر ہے جب, کیونکہ میری فرسٹ میری سے ڈائیورس ہے, پھر میرے ابا, کیونکہ میں اپنے ابا کی بہت لاڈلی ہوں, ان کا دل بھی بہت دکھایا کیا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہ میرے دل سے نفرت تھی, تو میں 2 دن ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں کہ میں بالکل خالی پھرتی رہی اپنے گھر میں. میرا آف تھا اور میں بالکل خالی, ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں, مطلب میرے دل سے نفرت نکل گئی ہے تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات لگی مجھے. چلے موج ہو گئی, ٹھیک ہے, میں اب اور کال لے لوں کوئی. موج نہیں ڈاکٹر صاحب, موجہ ہی موجہ ہو گیا. کیونکہ دیکھیں کیونکہ میں نے گھٹنے کے لیے ڈاکٹر کو دکھایا, سب کچھ کیا, کیونکہ یہاں پہ میرا ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا وہ کیونکہ پولیس کے کیس کرنے کی وجہ سے ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے پولیس نے مجھے کارڈ دیا, فزیو تھراپی ہو رہی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے, سب خرچہ انہیں کا ہو رہا تھا. بٹ اریٹیشن ہو رہی تھی کہ آرام کیوں نہیں آ رہا ہے. بٹ وہی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے, جب الحمدللہ اس کا بہت کرم ہے, اس کی عطا ہے, مولا کا بہت شکر ہے, اس کا اپنی طرف بلانے کا ایک طریقہ تھا نا. صحیح, اوکے. unknown call. نہیں کون ہے